अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से वालिदैन इस बात पे बहुत परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चे हमसे दूर भागते हैं। तो मोहतरम भाइयों, इसमें जो सबसे बुनियादी वजह है वो खुद वालिदैन हैं। कितने वालिदैन ऐसे हैं कि जो बच्चों की रिलीजियस ट्रेनिंग के लिए उनके ऊपर ऐसे ही तवज्जो देते हैं कि जिस तरह दुनियावी तालीम के लिए बच्चों पे तवज्जो दी जाती है। माँ बच्चे को तैयार करती है, नाश्ता उसको करवाती है, उसके जूते पॉलिश करती है, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनाकर उसकी होमवर्क उसकी कॉपीज़ चेक करके बैग में डालकर उसको स्कूल में भेजती है। क्या इस तरह बच्चों को उठाकर सुबह के वक्त मस्जिद में भेजना, कारी साहब के पास भेजना और उनकी दीनी तरबियत के लिए उन पर तवज्जो करना, क्या हमारे घरों में ये मामला उस तरह से है? यकीनन नहीं है। बहुत कम घराने हैं जहां ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली घरों में ऐसा नहीं होता। तो इन वजूहात में जो सबसे बुनियादी वजह है वो है बच्चों की रिलीजियस तरबियत, उनकी दीनी तरबियत का ना होना। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने नोट की है वो ये है कि हमने देखा होगा कि बच्चे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है इसके बड़े ही दिलदादा हैं। इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और फिर इनके स्क्रीन टाइम का ज़्यादा होने की जो बुनियादी वजह है वो खुद माँ बाप है। यानी वालिदा अपने काम में लगी है, बाप अपने काम में लगा है और बच्चे को जनाब हमने लैपटॉप लगा के दे दिया, हाँ, मोबाइल पे कार्टून लगा के दे दिए। अब बच्चे का स्क्रीन टाइम इस हद तक बढ़ चुका है कि दूसरी चीज़ों में वो दिलचस्पी लेता ही नहीं। अच्छा, अब लैपटॉप पे और मोबाइल पे बच्चे क्या देखते हैं? शॉर्ट मूवीज़ होती हैं, कार्टून्स होते हैं और ये सारी चीज़ें बच्चों की दिलचस्पी का बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा, इस हद तक बच्चे की दिलचस्पी का सोर्स बन जाना कि फिर बच्चा उन कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ देता है जो रूटीन मैटर्स घर के होते हैं। अच्छा, वो माँ बाप के पास बैठना उसमें बोरियत महसूस करता है, वो अपने बहन भाइयों के पास बैठना उसमें जनाब उकताहट महसूस करता है, उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। हत्ता कि उसको आप खाने में बुलाएं तो वो इस बात को प्रायोरिटी देगा कि मोबाइल या लैपटॉप देखते हुए मुझे खाना सर्व कर दिया जाए। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं कि अभी बच्चा है, लेकिन बच्चा फिज़िकली तो माँ बाप के पास बैठा होता है लेकिन वो दिमागी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं होता। उसके दिमाग में एक और ही दुनिया बस चुकी होती है, हाँ, और वो दुनिया उसको जो अंदर की दुनिया है, जो माँ बाप के पास बैठना, बहन भाइयों के पास बैठना, हाँ, घर के मामलात में एंगेज होना, वो उसको बिल्कुल भूल जाता है। क्यों? कि उसमें उसके लिए दिलचस्पी नहीं। तो मेरे भाई, एक तो ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इसको कम करें, बहुत कम कर दें, और वो स्क्रीन टाइम भी बच्चों का प्रोडक्टिव होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम और ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने रखें जो उनकी तालीम से मुतल्लिका हो, उनकी तरबियत से मुतल्लिका हो। और एक बहुत बड़ी बात और बड़ी ही ख़तरनाक क्या है कि एक तो हम देखें रिलीजियस ट्रेनिंग नहीं करते, बच्चों का हमने स्क्रीन टाइम घर में बहुत ज़्यादा वो बना दिया है। और तीसरी एक अहम बात क्या है कि हम बच्चों को पैम्परिंग में डाल देते हैं, उनकी पैम्परिंग करते हैं। ये पैम्परिंग क्या है? पैम्परिंग में 3 चीज़ें हैं जिसका माँ बाप शिकार होकर बच्चों को अपने हाथों से निकाल देते। मसलन पैम्परिंग में जो पहला नुक्ता आता है वो ये है कि एक्सेप्टिंग एवरी विश, यानी हम बच्चों की मोहब्बत और ताल्लुक़ में इस हद तक आगे निकल जाते हैं
کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کی ہر خواہش کو پورا کرو، بچے سے محبت کرنا، اس کو پاس بٹھانا، ہاں، اس کے ساتھ معاملات شیئر کرنا، اس کی سننا، ہاں، اس کو سن کر اس کے مسائل حل کرنا، یہ تو لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس سے بچے میں کانفیڈنس اور اعتماد آتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم بچے کی ہر وہ بات مان لیں جو اس کے لیے نقصان دہ۔ بچے کی صرف وہ بات مانیں جس میں بچے کے لیے بہتری ہے، اور جن چیزوں پر آپ بچے کے سامنے انکار کریں، بچے کو احساس ہو کہ اس میں ماں باپ میری ہمدردی کر رہے ہیں، ہاں، میرے ساتھ وہ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، اور ان کا روکنے کا مقصد مجھے ڈی مورلائز کرنا نہیں بلکہ میری بہتری مقصود ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر خواہش کو، جب جائز ناجائز خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو بچہ جب کوئی خواہش کرتا ہے ہم پوری نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ہاں، بچہ آپ کے سامنے بولتا ہے، وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا۔ اور ایک ہم نے دیکھا ہے اوور فیسیلیٹیشن، کہ ہم بچے کو اتنی فیسلٹیز دے دیتے ہیں کہ بچہ پھر معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ان فیوچر اس کو آتا ہے، تو کیونکہ وہ تو اس حد تک فیسلٹیز اور سہولیات کا عادی ہو چکا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے ان سہولتوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا، جب وہ کمی کوتاہی آتی ہے تو پھر وہ ماں باپ کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، ہاں، وہ ان کے خلاف بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کی رسپیکٹ سے آگے نکل کر بدتمیزی تک آ جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، بچوں کا اوور فیسیلیٹیشن جو ہے، اس حوالے سے یاد رکھیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھے ملے، اچھا، اب وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میرا بچہ بہت بگڑ چکا ہے، میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسی فیسلٹی اور ضرورت نہیں جو اس کی پوری نہیں کی، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، اس کو ہر فیسلٹی دیتا ہوں، لیکن وہ ہماری عزت نہیں کرتا، ہاں، وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھتا۔ اور پھر انہوں نے نا ایک ٹرانزیکشن سمری میرے سامنے نکال کے رکھی کہ دیکھیں یہ صرف پچھلے مہینے کا اس کا خرچہ کم و بیش 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ اچھا، اور وہ بچہ کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ 9th کلاس میں۔ اچھا بھائیو، اگر 9th کلاس کے بچے کو آپ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کے لیے دیں گے، اور پھر جب اس کی ضرورت پوری نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اب گلہ ہم یہ کریں کہ ہماری عزت نہیں کرتا، جب اس کو اوور فیسیلیٹیٹ حد تک کر دیا گیا ہے، ہاں، کہ وہ اپنے دوست، اپنے جناب جو فرینڈز ہیں ان کے ساتھ باہر نکلنا، گھومنا پھرنا، اس کی دلچسپی کا سامان بدل جاتا ہے، اس کی پرائورٹیز بدل جاتی ہیں۔ اس کی پرائورٹیز میں جناب عیش و عشرت کی زندگی، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، کھانا، ہوٹلنگ کرنا، یہ سب اس کی زندگی کا مطمع نظر بن جاتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، ہاں، ان کے ساتھ معاملات شیئر کرنا، اس کو وہ بورڈم فیل کرتا ہے، وہ بوریت محسوس کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، یہ مجھے نصیحت کریں گے۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم اوور فیسیلیٹیشن جو ہے اس سے بھی پرہیز کریں، گریز کریں۔ اور ایک بات کیا ہے، انڈیو فیور۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ماں ایک اچھی بات کرتی ہے تو بچے کی محبت میں آ کر ماں باپ کو جو ہے، وہ باپ ماں کو بھی ڈانٹ دیتا ہے۔ اچھا، بچے کا خواہ مخواہ حوصلہ بڑھتا ہے کہ جناب میں تو جو کچھ مرضی کر لوں، میرا باپ ماں کو ڈانٹ نہیں دے گا۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بچے کی بہتری کے لیے کوئی بات کرتا ہے، اس کو کسی چیز سے روکتا ہے تو ماں آڑے آ جاتی ہے، ماں کہتی ہے کہ اس میں اس کی غلطی نہیں، بچے نے یہ کام نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان فیوچر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں، ان کو آپ مد نظر رکھیں۔ ایک تو ہم بچے کی ریلیجیس ٹریننگ، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کا سکرین ٹائم جو ہے اس کو کنٹرول کریں، تاکہ اس کی دلچسپیاں صرف لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنا ہی نہ ہو، اس کو سوسائٹل ڈیکورم کا بھی پتہ چلے، ان کی پریارٹیز کو آپ سیٹ کریں، ان کو خود وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں، ہاں،
ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں تاکہ ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو. اور تیسری چیز میں نے آپ کو کہا کہ پیمپرنگ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپ ایکسیپٹنگ ایوری وش، بچے کی ہر خواہش نہ پورا کریں بلکہ انکار بھی سیکھیں تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ میری صرف اس خواہش کو پورا کیا جائے گا جو میرے لیے بہتر ہے. اور دوسری اس میں نے کہا تھا کہ بچے کو اوور فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا تاکہ وہ دنیا کے مسائل، پریشانیاں، غم، آلام ان کو فیس کرنے کے قابل بن جائے. اور تیسری یہ کہ انڈیو فیور، دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر ایک اچھی بات بچے کو بتائے تو دوسرا اس اپنی فریق کو انکریج کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے اور ہمدرد بن کر بچے کو سمجھائے کہ آپ کی ماں یا آپ کا باپ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں، یہ جو مسائل جن کا ہم شکار ہوتے ہیں، بچے رسپیکٹ نہیں کرتے، چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، ہاں بچے ہمارے قریب نہیں بیٹھتے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بچے کو محبت دیں گے، ہمدردی کا پہلو ان کے سامنے رکھیں گے اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دیں گے، سکرین ٹائم کم کر کے ان بچوں کو آپ اپنا وقت سب سے زیادہ دیں. آپ ان کے قریب ہوں، ان کی سنیں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کی سن کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور جو معاملات ان کے لیے مناسب نہیں، جو چیزیں ان کے لیے مناسب نہیں، اچھے طریقے سے ہمدرد بن کر اس کا انکار بھی کریں اور انکار کرنا بھی سیکھیں. السلام علیکم.